السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ تعالی سورہ الفاتحہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج اس کا سیشن 10 ہے انشاءاللہ، اور ہم بات کریں گے اہدنا الصراط المستقیم پہ انشاءاللہ. اور اہدنا الصراط المستقیم کے 3 مشہور ترجمے جو ہے عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلا جو ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، دوسرا جو کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور تیسرا ہوتا ہے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ عمومی طور پر ہم 3 ترجمے جو ہے پڑھتے ہیں یا کیے جاتے ہیں اس آیت کے. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کون سی ایسی بات ہے جو انسانوں کو انفرادی سے اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہے. میں یہ یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ یہ آیت سمجھ آتے ہیں یا آپ کو یہ سمجھ آ گئی تو آپ اس سے بھی اتنی ہی محبت کرنے لگیں گے جتنی میں کرتی ہوں. اور یہ آیت آپ کو اپنے اندر جذب کر لے گی. بس کرنا کیا ہے کہ ہمیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. کیوں سمجھنا ہے کہ ہماری نمازیں اور بہتر ہو سکیں. اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو پورے شعور کے ساتھ کہہ سکیں، پورے شعور کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکے. بس یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ، ہم تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت دے ان راستوں پر، ان راہوں کی طرف جو ہمیں ہمارے موجودہ تمام مقام سے بلند کر دے، ہمیں اٹھا دے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم پہلے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ ہدایت ہمیشہ با اختیار لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں. با اختیار لوگوں کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہدایت کا لفظ، اور بے اختیار لوگوں کے لیے ہم نے پڑھا تھا سیق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ ہدایت آتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو دوسرا لفظ جو ہے رشد آتا ہے. ہدایت کہتے ہیں کسی صحیح راہ پر با اختیار ہو کر چل نکلنا یا چل پڑنا، اور رشد کہتے ہیں نہ صرف چل پڑنا یا چل نکلنا بلکہ اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، زندگی کے کسی بھی موڑ پر اس سے الگ نہ ہونا، اسے رشد کہا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی انسان ہدایت کے راستے پر چل نکلا ہے اور تھوڑا چلنے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے یا اسے ترک کر دیتا ہے تو وہ رشد کا مقام نہیں پائے گا. راشد وہ ہوتا ہے یا رشد وہ ہے جو اس راستے پر چلتے ہیں تو ساری زندگی اسی راستے پر گزار دیتے ہیں، اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں، اسی التزام میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. لفظ الصراط حجم کے لحاظ سے اتنا بڑا راستہ ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے راستوں پر بھٹک جاتے ہیں تو وہ واپس اسی بڑے راستے پر آپ کو پلٹ کر لے آتا ہے جس کا حجم بہت بڑا ہے. صراط کے لیے ایک اور لفظ بھی آتا ہے جس کو ہم راہ کہتے ہیں. دیکھیں، راستے کے لیے قرآن میں 3 ہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایک سبیل، وہ راستے کے لیے آتا ہے. دوسرا طریق، وہ راستے کے لیے، طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ راستے کے لیے آتا ہے. اور تیسرا صراط جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ راستے کے لیے آتا ہے. طریق وہ راستہ جو کسی کے جانے کے بعد بنتا ہے. فار ایگزامپل، باہر سنو پڑی ہوئی ہے، جب وہ فریش ہوتی ہے کوئی انسان اس کے اوپر چلتا ہے تو ایک راستہ آپ کے لیے بن جاتا ہے نا، ایک نشان بن جاتا ہے. یا کہیں کھیتوں میں ہم جاتے ہیں، گراس ہوتی ہے یا لوگ گراس کے اوپر سے گزرتے ہیں، جب پہلا انسان گزرتا ہے تو وہ ایک راستہ آپ کے لیے بن جاتا ہے نا. تو دوسرا انسان جب آتا ہے وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہوا اس راستے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے طریق. اس راستے پر چلنا جو راستہ پہلے سے بن گیا تھا اس پہ چلنے کو طریق کہا جاتا ہے، یعنی کہ طریقہ. اور سبیل
وہ راستہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ صراط لفظ کا معنی بہت بڑا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ میں مصیبت میں ہوں، میں پریشانی میں ہوں، تو کیا آپ کے پاس کوئی راہ ہے کہ میں ان مصیبتوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نکل سکوں؟ تو یہاں پر یہ لفظ بالکل پورا اترتا ہوگا۔ المستقیم، قیم کیا ہوتا ہے؟ المستقیم جب ہم بولتے ہیں تو قیم کیا ہے، یا مستقیم ہوتا کیا ہے؟ ہم عام کسی سے مستقیم پوچھیں یا مستقیم کا مطلب پوچھیں تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ۔ یہی پڑھتے آئے ہیں اور یہی ہم بتاتے بھی ہیں نا، سیدھا راستہ۔ قائم لفظ بھی اسی سے ہے، کسی چیز کا قائم ہو جانا، ثابت قدم ہو جانا۔ لغت میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا، یہی معنی اس کا پایا جاتا ہے کہ قائم ہو جانا، ثابت قدم ہو جانا۔ اسی طرح کم سے سیدھا کھڑا ہو جانا نا، اور پھر اسی سے قوم ہے، اسی سے قیام ہے، اسی سے تقویم ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ عرب میں جب رات کو بدو لوگ سفر کرتے تھے اور رات کو جب ریت کے ٹیلوں کے اوپر سے گزرتے تھے، ہوتا کیا تھا کہ ریت جو تھی، جب ہوا چلتی تھی، ہوا کی وجہ سے وہ ٹیلے ادھر ادھر ہو جاتے، اپنا مقام بدل لیتے تھے، اپنی جگہ بدل لیتے تھے۔ اس سے نئے ٹیلے بن جاتے تھے، نئی چوٹیاں بن جاتی تھیں، اس سے صحرا کا نقشہ بدل جاتا تھا۔ تو بدو کیا کرتے تھے، جب وہ صبح اٹھتے دیکھتے کہ رات کو تو کافی طوفان آندھی آئی، تو اب کرنا کیا تھا کہ ان کا جو امیر ہوتا تھا وہ ان ٹیلوں میں سے ایک ایسے ٹیلے کا انتخاب کرتا تھا جو باقی ٹیلوں سے مختلف ہوتا تھا، اونچا بھی ہوتا تھا۔ جب وہ اس پر چڑھنا شروع کرتے تو ریت کی وجہ سے ان کے جو پاؤں ہوتے تھے وہ زمین کے اندر دھسنے لگ جاتے تھے، ریت کے اندر دھسنے لگ جاتے تھے۔ اگر آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو، آپ ڈیزرٹ پہ جاتے ہیں، یہاں پہ ریت ہوتی ہے اور ڈرائی ریت ہوتی ہے، تو آپ کا پاؤں اس کے اندر دھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ ایک ٹیلے کو جب اس کا انتخاب کرتے، اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے، ان کے پاؤں اس کے اندر دھس جاتے تھے، اور اس دھسنے والے قدموں سے وہ اوپر چڑھتے جاتے، اور بہت اس وقت ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ ایک جو راستہ جو وہ چڑھائی کا چڑھ رہے ہوتے تھے، وہ تھکا دینے والا راستہ ہوتا تھا، تھکا دینے والا عمل تھا۔ جب وہ اس مشکل سے قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہوتے، تھکاوٹ اس لیے ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی کہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا، ہر لمحہ وہ بلند ہو رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس لیے ان کو تھکاوٹ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی۔ اس جاذبیت سے وہ اسے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہر لمحہ وہ بلند ہو رہے ہیں۔ قدموں کا اپس اینڈ ڈاؤن ہونا، آگے پیچھے چلنا، دھسنا تقویم کہلاتا ہے۔ تقویم میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ہر وقت ایک ہی کنڈیشن میں رہے، اس میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں۔ دیکھیں، مریض جب مشینوں پر ہوتا ہے تو اس کے ہارٹ ریٹ کو چیک کرنے کے لیے مشین لگائی جاتی ہے، اس کی جو لائنز آتی ہیں وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں۔ اگر وہ سیدھی ہوں تو اس کا کیا، وہ کس چیز کی علامت ہے؟ انسان ختم، نو اینی مور۔ تو اپس اینڈ ڈاؤن ہی زندگی کا نظارہ ہے، جو اگر جس کی زندگی میں یہ چیز اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں تو ہی وہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے اس کو ایک ہوپ دلاتے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی بالکل سیدھا راستہ ہو، یا سمجھاتے بھی ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں بالکل سیدھا راستہ ہوگا جس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤن نہیں ہوں گے، وہ سیدھا آپ کو منزل پہ لے جائے گا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، مریض کی سیدھی لائن کا آ جانا مطلب کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا کام تمام ہو گیا۔ اسی طرح انسان کی تقویم یہی ہے کہ جو اس کی زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے تو ہی اس کی زندگی ہے۔ یہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہی
سے انسان کی تکویم ہوتی ہے، اس کی زندگی میں، اس کی معاملات میں، اس کی ذات میں، اس کے کردار میں، اس کی بات میں، اس کی ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں، ان ساری چیزوں کو لیں، اس میں اس کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، اسی کے اندر تکویم ہے، یہی جذبیت ہے، یہی خوبصورتی ہے، یہی زندگی کا ایک پہلو ہو جس سے انسان کے اندر ہوپ آتی ہے، وہ اس کو لے کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب سوچیں، آپ با اختیار ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اور پھر راہ ایسی مل گئی کہ جس میں موجودہ دور میں، موجودہ معاشرے میں آپ کو اس بدو کو اپنے دماغ میں لے کے آئیں، بدو کی طرح اپنے بلند ایک ایک قدم چلتے جانا ہے، بلند ہوتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، اپنے آپ کو کے اندر وہ تکویم پیدا کرنی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں آپ کی مدد کرے۔ بالکل اسی بدو کی طرح ہر قدم بہت تھکا دینے والا ہوگا، مشکل آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، محنت طلب سفر ہوگا، لیکن وہ ہر لمحہ آگے ہی بڑھ رہا ہے۔ وہ مشکل، وہ محنت، وہ تھکاوٹ اس کے راستے میں حائل نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنی منزل قریب نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی ہر لمحہ اپنی ذات کو بلند کرنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے ان راہوں کی طرف جو ہمیں ہماری موجودہ حالتوں سے بلند کر دے، ہمارے اندر تکویم پیدا کر دے، جو قوم اپنے موجودہ کردار سے، اپنے معیار سے بلند ہوگی، آج اس کا گزرے ہوئے کل سے بہتر ہوگا، تو اس بلندی پر پہنچنے سے آگے آنے والے گروہوں کی پہچان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرواتے ہیں۔ اسی آیت میں پڑھیں گے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جب ہم بات کریں گے تو یہ چیز آپ کے لیے اور زیادہ واضح ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چوٹی آپ کو موجودہ حالات اور واقعات کے حوالے سے پوری طرح خبر دے رہی ہوگی، باخبر کرے گی، آگاہ کرے گی۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے سورہ فاتحہ جو آپ کو اپنے موجودہ کردار سے بلند کرتی ہے، سبحان اللہ، اوپر اٹھاتی ہے۔ یہی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں وہ تقویم کا راستہ دکھا جو کہ ہمیں ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے معیار کو بلند کرے، ہر آنے والا لمحہ ہمارے گزرے ہوئے لمحے سے ہمیں بلند کر دے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے سورہ زمر آیہ نمبر 3 کے بالکل اینڈ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بلا شبہ اللہ نہیں راہ دکھاتا ایسے شخص کو جو جھوٹا اور منکر حق ہے، جو حق کا انکار کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو راہ نہیں دکھاتا، جو کفر کرنے والا ہے۔ ہمیں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، ذہن میں رکھیں کہ اگر ان دو بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی میرے اندر یا آپ کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے جو چیز مجھ سے یا آپ سے چھین لی جائے گی وہ ہدایت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہدایت چھین لی گئی تو کہاں کا ارادہ اور کہاں کی تقویم، کہاں کا راستہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب ہمیں ہدایت دے اس راستے کی طرف جو ہمیں قائم کر دے، جو ہمیں ہماری موجودہ سطح سے بلند کر دے، اور اس بلندی تک پہنچنے کے لیے تقویم، اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، یہی تو اس کی مٹھاس ہے، یہی جاذبیت ہے، یہی چاشنی ہے، یہی تو خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں میں محفوظ رکھے۔ چھوٹی سی کاوش ہے، چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں اس سورۃ فاتحہ کو سمجھنے کی، خود پہلے اور پھر سمجھانے کی۔ اگر چھوٹی کوشش چھوٹی ہے، اگر اچھی لگے، سمجھ آ رہی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کوئی بھی بات جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا سمجھنے میں مشکل ہے تو سمجھ لیں کہ ایک حقیر سی طالب علم ہونے کے ناطے صحیح طریقے سے سمجھانے سے قاصر ہوں، نہیں سمجھا پائی، کوشش کے باوجود
نقص رہ جاتا ہے نا، انسان ہیں ہم، ہمارے اندر کمی ہوتی ہے، تو کوشش کے باوجود وہ نقص رہ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زبانوں کو، ہمارے سینوں کو اپنی اس قیمتی خزانے کو سمجھنے کے لیے کھول دے تاکہ ہم بہترین لے سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ اللہ ہمیں بہتر لینے اور تقویم کا مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے موجودہ حالت سے، موجودہ مقام سے بلند ہو سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔